अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं KN न्यूज आवाज़े खल्क प्रोग्राम में। आज बात करेंगे कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेके आती है, क्या वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो पाते हैं, क्या वो गरीब लोगों के लिए होते हैं, और वो जो हुनरमंद अफराद हैं जो ये सोचते हैं कि वो बाहर जाएंगे, बाहर जाके पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला भी कमाएंगे, पैसे कमाएंगे और वो पाकिस्तान के अंदर वापस भेजेंगे। क्या ये प्रोजेक्ट पिछली गवर्नमेंट्स ने बनाए? नहीं बनाए तो आज 2026 में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक प्रोजेक्ट है प्रवास कार्ड का, जिसमें हुनरमंद अफराद पाकिस्तान से बाहर भी जाएंगे और गरीब लोगों को कर्जा भी मिलेगा। तो उनकी MPA हैं मारिया तलाल, उनसे हम जानेंगे कि इस प्रोग्राम से, इस प्रोजेक्ट से गरीब आदमी, हुनरमंद आदमी किस तरह कर्जा ले सकता है और वो बाहर जाकर पाकिस्तान के लिए किस तरह काम कर सकता है। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अब आपकी मुलाकात करवाएंगे फोकल पर्सन हेल्थ एंड पॉपुलेशन MPA मारिया तलाल, और उनसे बात वही करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट्स आते हैं इस पे गरीब आवाम को किस तरह फ़ायदा मिल सकता है, और जिस तरह ये काम कर रही हैं उस हवाले से भी आपके साथ सारी बातें भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि चेयरपर्सन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फोकल पर्सन हेल्थ एंड पॉपुलेशन, और अब जो आपकी जिम्मेदारी आ गई है ऐसा MPA होने के नाते कि आपने प्रवास कार्ड पे जिस तरह आप काम कर रही हैं, थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को बताएंगे कि इतने ज़्यादा काम किस तरह कर लेती हैं? आपने भी माशाल्लाह इतने ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ पूछे हैं। जी बिल्कुल, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला और ये एक ड्यूटी मिली मुझे कि मैं अपनी आवाम की खिदमत कर सकूँ। मैं शुरू में ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह मेरी टीम भी बहुत अच्छी है। मेरे ऑफिस में मेरे सारे कोलीग्स, मेरे सेक्रेटरी साहब जो हैं इस डिपार्टमेंट के बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये काम के साथ साथ जो है ना, मैं कहती हूँ ये एक सवाब कमाने का भी मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में हमारे पास ऐसे बच्चे हैं और इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिनकी फैमिलीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती एजुकेशन। हमारे पास बच्चे आते हैं और वो उसमें एज नहीं होती। अगर बच्चा 10 साल 12 साल का भी है तो वो क्लास 1 में, तो हमने उसे पढ़ाना है। और इसमें हम बच्चों को पूरी स्कूल किट देते हैं, उनको बैग्स देते हैं, उनको बुक्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें पेरेंट्स को कोई ख़र्चा नहीं करना होता। और हमारे पास क्लास 8 तक ये बच्चे रहते हैं। और इनका पढ़ाई का ये तरीका होता है कि हमारे का अपना सिलेबस होता है, जो हमने इनको 1 साल नहीं लगता क्लास कवर करने में, 8 महीने में हमने उनको कवर कराना होता है। और उसमें सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मैथ्स, उर्दू, साइंस, इंग्लिश, हर चीज़ होती है और हम बच्चों को सिखाते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे पास अब हमारे सेंटर्स जेलों में भी हैं, जहाँ पे मैं ख़ुद विज़िट करती हूँ। मैं ऑन ग्राउंड जाती हूँ, मैंने स्कूल्स भी विज़िट किए, मैंने जेल भी विज़िट की है। वहाँ पे हमारे जो कैदी भाई बहनें हैं उनको वो मुझे ख़ुद कहते हैं कि हमें तो कायदा भी नहीं पढ़ना आता था, हमें तो अलिफ नहीं लिखना आता था, हमें 1 नहीं पता था, हमें कुछ नहीं पता, हमने तो यहाँ रह के इतना कुछ सीख लिया है। अब वो माशाल्लाह मुझे उस दिन ख़ुद एक पढ़ के भी दिखा रहे थे, बहुत एजेड थे बाबा जी, माशाल्लाह कुरान पढ़ रहे थे, तर्जुमे के साथ पढ़ रहे थे। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये एक सवाब हम जो है ना इसके साथ साथ सवाब कमाते हैं। इसके साथ ही साथ अब जो है हम अपने स्कूलों में स्किल्स भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मैं जब विज़िट्स पे जाती हूँ तो मेरे से बच्चियाँ मिलती हैं, तो मुझे अभी भी वो बच्चियों की शक्लें उनकी जो है मेरे सामने आती हैं कि एक ने मुझे पूरा दिखाया कि ये देखें मैडम, मैंने पिछले महीने दुल्हन तैयार की है और इतनी खूबसूरत उसने वो ब्राइड तैयार की थी। तो फिर बच्चियाँ आती हैं कि जी हमें सिलाई का शौक़ है, हमने सिलाई सीखनी है। तो मैंने बिल्कुल हम लोग इस पर अब स्किल्स भी लेकर आ रहे हैं। ऑन ग्राउंड भी मैंने जो है ख़ुद से भी अपने ओन भी काफ़ी बच्चों की हेल्प की है। किसी को, एक बच्ची थी जिसने क्लास 5 कवर कर ली, उसके पास क्लास 6 का सिलेबस नहीं था, मैंने उसको वो मंगवा के दिया। कुछ बच्चे थे जी हमें स्पोर्ट्स किट चाहिए, मैंने उनको वो प्रोवाइड की। तो अल्लाह का शुक्र है इसमें हम। अच्छा, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि हाउस वाइफ भी, जी जी ठीक है, उसके बाद चेयरपर्सन भी हैं, फोकल पर्सन भी हैं, तो खिदमत खल्क का जज्बा, सियासत का जज्बा, जी जी, वो किस तरह आया? मेरा जी टाइम दे पाती हैं, कहने का मकसद ये।
یہ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے, مجھے خود بھی نہیں پتا کہ یہ میں کیسے کرتی ہوں, بٹ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں شادی سے پہلے کا میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آرمی سے. میرے فادر جو ہیں ریٹائرڈ جرنل ہیں ماشاء اللہ, پھر وہ 2 سال ایمبیسیڈر بھی سری لنکا کے رہ کر آئے, تو میں نے ان کو بھی ساری عمر کام کرتے دیکھا ہے, لوگوں کی خدمت کرتے دیکھا ہے آنیسٹی کے ساتھ. شادی کے بعد مجھے ماشاء اللہ گھر بہت اچھا ملا. میرے سسر رانا مقبول سینیٹر تھے, ہی پاسڈ ہوئے کچھ عرصہ پہلے, تو ان کے ساتھ جو ہے نا میں بیٹھتی تھی, تب مجھے پالیٹکس کا پتہ چلنا شروع ہوا تھا. جب ان کے ساتھ میں بیٹھتی تھی, سی ایم میڈم کی اسپیچز آتی تھی ٹی وی پہ, تو مجھے بلاتے تھے کہ ماریا آ کے نا ان کی اسپیچ سنو, یہ بہت اچھا بولتی ہیں. تو وہاں سے میرے اندر انٹرسٹ پیدا ہوا پالیٹکس کا. اور پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی مہربانی کی کہ وہ اپنے پرانے ساتھیوں کا خیال رکھتے ہیں, تو اسی طرح میری انٹری پالیٹکس میں ہو گئی. اور بچوں کو بالکل, بچے میرے چھوٹے بھی ہیں ابھی تو, اور وہ اوبیسلی ٹائم مانگتے ہیں, تو میں جیسے گھر آتی ہوں تو پھر میں بچوں کے لیے ہوتی ہوں. ان کی اسکول کی سٹوری سننا, ان کے اسکول بیگس بنانا, ان کے ہوم ورکس چیک کرنا, ان کے کھانے کا دھیان دینا, تو سب مجھے کرنا پڑتا ہے. بٹ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چلوں کہ میرے ماشاء اللہ ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت سپورٹیو ہیں. وہ اگر میں گھر پہ نہیں ہوں تو وہ بچوں کو دیکھتے ہیں, تو یہ اللہ کا شکر ہے مل جل کے کام چل رہا ہے. اچھا, تو میم اب ہم بات کرتے ہیں, جیسے کہ وزیر اعلیٰ کا ایک ویژن ہے, پروجیکٹ ہے کہ پرواز کارڈ, اور اس پہ آپ کس طرح کام کر رہی ہیں؟ اور جس طرح ماضی کے اندر ناظرین بہت سارے ایسے پروجیکٹس آئے تھے کہ ہم نے غریب لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, ان کی ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے, یا ہنرمند جو افراد تھے ان کے لیے کس طرح کام کرنا ہے, تو اس ویژن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سی ایم میڈم کے تو پروجیکٹس اگر میں گنوانا شروع کروں تو میرے خیال سے میں صبح ہو جائے گی. تو بٹ انہوں نے جیسے کہا ہے کہ یہ سال یوتھ کے لیے ہے, اور یوتھ کے لیے 100 بلین سے زیادہ کا بجٹ بھی رکھا گیا ہے. پرواز کارڈ جو ہے, ابھی ہمارے ریسنٹلی 150 اسٹوڈنٹس جو ہیں ابراڈ گئے ہیں, اور اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ تو پہلے میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کو آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے, اور آپ کی ایج 18+ ہونی چاہیے. CNIC کے ساتھ اپلائی ہوتا ہے, فارم آپ فل کرتے ہیں, اور تبھی آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوتی ہے. کوئی سفارش نہیں چلتی جیسے پچھلی حکومت میں, ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہی ہے کیسے کیسے. تو یہی میں بات کرنے لگا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر بھی دیکھا جاتا تھا کہ اپنے جو چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے. کیا یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ پرواز کارڈ ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس دور میں بھی؟ بالکل ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. سی ایم میڈم تو بہت خلاف ہے اس چیز کے, اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے آن لائن کرنا ہے, تو اس میں کہاں سے سفارش چلتی مجھے پتہ, اور اس کے تو بالکل اگینسٹ ہے, وہ ایسا تو کوئی اسٹیپ ہی نہیں ہے. تو بٹ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور یہ بچے جب ابراڈ جاتے ہیں ان کا ویزے کا خرچہ, ان کا میڈیکل کا خرچہ, ان کے ٹکٹ کا خرچہ سب گورنمنٹ خود پے کرتی ہے. اور اسی طرح جو ہے بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ سکلز بھی سکھائے جاتے ہیں. آپ کو ووکیشنل سکلز کی ٹریننگ دی جائے گی, آپ کو لینگویج سکلز کی ٹریننگ دی جائے گی, آپ کو ٹیکنیکل سکلز کی ٹریننگ دی جائے گی, اور پھر بھی بچوں کا جو ہے یہ پروسیس ایکسیپٹ ہوتا ہے اور بچے باہر جاتے ہیں. اور جس طرح وہ قرضوں کی بات کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے اندر ہم آسان اقساط پہ قرضہ دیں گے, وہ کس طرح, وہ بھی میرے ناظرین کے ساتھ اگر آپ شیئر کریں گے وہ کس طرح؟ اس کا بھی ایک اسی طرح آن لائن آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے بیسیکلی آن لائن کی ہوئی ہے تاکہ کوئی اس میں جو ہے نا ہیرا پھیری نظر ہی نہ آئے. آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں, آپ کو 100% جو ہے آپ کا جو بھی قرض ایکسیپٹ ہوتا ہے, آپ ایکسیپٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. اچھا میم, مجھے ایک یہاں پہ نا لطیفہ یاد آ گیا جی. تو لطیفہ کچھ اس طرح ہے کہ کسی شخص نے سیاستدان سے پوچھا, ممبر ہوگا کسی بھی قومی اسمبلی کا یا صوبائی کا, اس سے یہ کویشچن کیا کہ آپ کتنی دیر میں تبدیلی لے آئیں گے, جیتا ہوا تھا, تو اس نے کہا میں 100 دن میں نا سب کچھ بدل کے رکھ دوں گا. اچھا. تو جب 100 دن پورے ہوئے, اسی بندے نے سوال پوچھا کہ جناب آپ نے یہ 100 دن کا وعدہ کیا تھا تو تبدیلی کیا کی؟ اس نے کہا میں نے کیلنڈر بدل دیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں کہ وہ جو پچھلے دعوے تھے, پچھلی گورنمنٹ کے دعوے تھے, جو ڈیولپمنٹ کے کاموں کی بات کر لیں کہ وہ بزدار حکومت کے اندر جو دعوے کیے گئے تھے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور اسکولوں کے حوالے سے, ہاسپٹل کے حوالے سے, سڑکوں کے لحاظ سے, تو اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ یہ تو میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں نا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا پچھلی حکومت نے کیا کیا ہے. مجھے کوئی ایک آپ ہاسپٹل دکھا دیں, میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں, مجھے وزٹ کروائیں.
آپ مجھے ایک چلیں چھوٹا سا ایک اتنا سا جو ہے نا 1 کلومیٹر کا روڈ کا جو ہے نا پیچ دکھا دیں جی انہوں نے تیار کیا ہو تو میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں, ٹھیک ہے. نہیں, دعوے کرنا بڑا آسان کام ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ اسی طرح آئے تھے جی دعوے کرتے ہوئے, ان کو موقع دیا گیا کہ جی آپ پاکستان کو تبدیل کر سکتے ہیں تو پلیز کریں, کچھ کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے کریں. انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ صرف تیز ہیں گندی زبان میں. ان کی میں آپ کو بتاتی ہوں ان کے پاس ٹیلنٹس ہیں. ان سے آپ جھوٹ جتنا مرضی بلوائیں بول لیں گے, منہ پہ مکرنا ہے یہ مکر جائیں گے. بدتمیزی, نہ یہ لحاظ کرتے ہیں کسی عورت کا کسی مرد کا, نہیں اپنے لیڈرز کا بھی, مطلب یہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. میں اب ان کے ساتھ ہوتی ہوں نا, میں دیکھتی ہوں. ایک ہاسپٹل نہیں انہوں نے بنایا. آپ ہماری سی ایم میڈم کے ہاسپٹلس دیکھیں, آپ لاہور سے باہر دیکھیں, کارڈیالوجی ہاسپٹل, آپ کیتھ لیبس دیکھیں ہر جگہ پہ, آپ مریم نواز کی کلینک آن ویلز دیکھیں. ابھی یہ جو پچھلے سال سیلاب آیا کون کام آیا, کلینک آن ویلز ہی آئی ہے نا. اس کے علاوہ آپ ان کی سوچنا آؤٹ آف دا باکس ہے. آپ ان کے ہماری ایمبولینس, ایئر ایمبولینس دیکھیں, یہ آج تک کسی نے سوچا تھا کہ پاکستان میں ہوگی؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مطلب میں جھوٹ کی میں بول بھی, مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے آپ کو گورنمنٹ دکھا رہی ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ بلیو کر رہے ہیں. ان کا کیا کام تھا مجھے بتائیں؟ صرف ٹک ٹاک بنانا, گالیاں دینا, لڑائی جھگڑے کرنا. آرمی کی عزت انہوں نے کیا, انہوں نے آرمی کے ساتھ کیا کیا, انہوں نے 9 مئی کو کیا, اور اب وہی سارا یہ بھگت رہے ہیں. ہم نے تو نہیں کچھ ان کو کہا نا, ہم نے تو یہ خود ہی ان کے کارنامے سامنے آ رہے ہیں. میم آفر نہیں ہوئی کہ پارٹی کو بدل دیں؟ اکثر پولیٹیشین بدل جاتے ہیں کہ جو جیتا ہوتا ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, آپ کو آفرز نہیں آئے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, اور ایسی آفر آئے بھی نہ. نہیں, میں اپنی پارٹی کے ساتھ بہت خوش ہوں کیونکہ ماشاءاللہ لوگ بہت رسپیکٹ کرنے والے ہیں. اور پالیٹکس میں اگر آپ کو جہاں پہ عزت ملتی ہو نا تو آپ کو دل ہی وہاں پہ لگ جاتا ہے. تو بس چلیں آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعلیٰ آپ کو کیوں پسند ہے؟ کیونکہ ان کا ایک کام کرنے کا طریقہ, ان کا ایک پیشن مجھے نظر آتا ہے. اور ہمارا ملک اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہوا ہے, ہمارے پاس ماشاءاللہ سردیاں, گرمیاں, فصلیں, پھل, سمندر, ہر چیز ہے ماشاءاللہ. تو اتنا خوبصورت ملک کو کون سنوار ہے؟ ہماری سی میڈم ہی کہہ رہی ہیں نا. تو جب ایک انسان اتنا دل لگا کے دن رات کام کر رہا ہے, ہم ان کو دیکھتے ہیں تو میرے اندر انرجی آتی ہے کہ ایک وہ خاتون کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. تو اسی لیے میں پھر کیوں نہیں ان کو پسند کروں گی, مجھے بتائیں. اچھا میم, مجھے یہ یہاں پہ بتائیں کہ ایک ویژن تھا پچھلی گورنمنٹ کا بھی تھا کہ ہم نوکریاں بانٹیں گے, 10 لاکھ نوکریاں بانٹ دیں گے, ہم روزگار کے مواقع دیں گے, سرکاری ہسپتال کی بہتری کریں گے. تو کبھی جب ان کی خیبر پختونخوا کے اندر گورنمنٹ تھی تو وہاں پہ آپ کا کبھی اب 2026 میں وزٹ ہوا ہو تو آپ نے دیکھی ہو کہ انہوں نے اپنے دور میں اپنے ایریے کو تو صحیح کر سکتے تھے, تو وہاں پہ کوئی آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آئی؟ آپ کو نظر آئی ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. تو یہ آپ کو جواب مل گیا ہے. آپ وہی بات ہے نا کہ دیکھیں, میں اکثر اس چیز کو بھی سوچتی ہوں کہ اگر آپ ٹھیک ہے اپوزیشن میں ہیں بٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو حکومت کام کر رہی ہے, آپ ان کو اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتے, یہ وہ بھی نہیں کرتے. کوئی ایک روڈ وہاں پہ نہیں بنی ہوئی صحیح طریقے سے, وہاں پہ ہسپتال نہیں ہے, لوگ پنجاب میں آتے ہیں اپنا علاج کرانے, وہاں پہ بازاروں کی حالت دیکھیں, وہاں پہ بارش ہوتی ہے تو نالے ابھر کے باہر آ رہے ہوتے ہیں. لوگ شاپنگ کے لیے بھی پنجاب میں آتے ہیں. ہم نے تو نہیں کبھی ان کو روکا کہ جی آپ کیوں آ رہے ہیں, اپنا دکھائیں کس پارٹی سے, ہم نے کوئی ایسا کام کیا نہیں. آئیں, بسم اللہ, 100 بسم اللہ, دیکھیں ہمارے پنجاب کو دیکھیں. انہوں نے کچھ نہیں کیا, یہ صرف زبان کے تیز ہے. میم پھر ایک بات ہے, آپ سوچنے کی بات ہے, ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں سوچنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کہ وہ جب وہاں پہ کام نہیں ہوتا اور ادھر آتے ہیں اور وہاں کے پیشنٹس ادھر آتے ہیں تو کیا ان کو کام کرنا نہیں چاہیے ادھر کی عوام کے لیے ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے؟ کرنا چاہیے نا, کرنا چاہیے. تو کہاں پہ دیکھتی ہیں آپ کہ کہاں پہ یہ ہے ہی نہیں, یہ ان کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے, ان کو پاکستان سے لگاؤ ہی نہیں ہے, ان کو اپنے ملک سے کوئی محبت نہیں ہے. جو انسان ایک اپنے لیڈرز کی رسپیکٹ نہ کرتا ہو, جو لوگ کام کریں ان کی رسپیکٹ نہ کرتا ہو, اب اپنی سوچ کو ہی بدلے نا کہ ایٹ لیسٹ وہ آپ کے گھروں کے لیے کام نہیں کر رہے, آپ کے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, تو آپ ان کو سپورٹ کریں, آپ ان کو اپریشیٹ ہی کر لیں. چلیں کبھی غلطی سے ہی کر لیں, نہیں یہ لوگ نہیں کرتے. تو
ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے بتائیں کیا آپ نے کرنا ہے. تو پھر تنقید کیوں آپ پہ کی جاتی ہے, یعنی کہ پھر تنقید پنجاب پہ اس میں ماسٹرز انہوں نے کیا ہوا ہے نا, تو انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ تو اپنا کچھ تو ہنر دکھانا ہے نا, تو وہ پھر یہ کرتے ہیں. تو بس پھر تو اکثر یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ جی یہ نون لیگ پہ نا اکثر آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ یا کچھ ایسے پولیٹیشینز شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی یہ ٹیکس کا پیسہ تھا, یہ ٹیکس کا پیسہ یوز ہونا چاہیے, یہ اس طرح کوئی بھی پروجیکٹ آتا ہے. فی الحال ناظرین 100 بندہ اس میں جو 100 بندہ ہے اس کو جاب مل رہی ہیں, آنے والے دنوں میں وہ 1000 میں کنورٹ ہو جائیں گی, پھر 10,000 میں کنورٹ ہو جائیں گی. مگر وہ جو پولیٹیشین ہے وہ اکثر یہ بھی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب ٹیکس کا پیسہ ہے اور اس طرح چوری ہو رہا ہے اور اس طرح نہیں ہو رہا. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ کہ عوام تو ٹیکس ان کے دور میں بھی دیتی تھی, دے رہی تھی, ٹیکس دے رہی تھی. تب وہاں یہاں پہ پنجاب کے اندر, پاکستان کے اندر سڑکیں نہیں بنی, تب ہاسپٹل کے اندر دوائیاں نہیں آئیں, تب ایجوکیشن پہ کام نہیں ہوا. کب جو نعرے لگائے گئے تھے وہ ٹیکس کا پیسہ جو تھا جو تب گورنمنٹ کو دیا, عوام نے دیا, غریب عوام کا ٹیکس کا پیسہ تھا. مگر آج 2026 کے اندر پاکستانی ٹیکس کا پیسہ لگ تو رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے نا, لگ رہا ہے نا میم. تو کیا دیکھتی ہیں اس ویژن کو کہ جو لوگ بھی, جو پولیٹیشین بھی اس طرح کی تنقید کرتے ہیں کہ جناب ہمارے علاقے میں ہاسپٹل نہیں ہے, ہمارے علاقے میں یہ نہیں ہے, مگر آپ لوگ کر رہے ہو کام, اس حوالے سے کیا کہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کے دور میں جو بھی پیسہ ہماری عوام نے دیا وہ انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈالا, ٹھیک ہے, کیونکہ میں اس لیے یہ چیز کہوں گی کیونکہ مجھے وہ کہیں لگا ہوا نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, میں اپنی ہی اگزامپل دے دیتی ہوں کہ یہ جوہر ٹاؤن تک میں آنا جانا میرا ہوتا تھا, کوئی کھڈا بیچ میں جی راتوں رات بن گیا روڈ میں, وہ بنا ہی رہا ہے, ان کے پورے دور میں وہ بنا ہی رہا ہے کہ اینڈ میں ہمیں یاد کرنا پڑتا تھا کہ گاڑی سائڈ سے گزارنی, یہاں پہ کھڈا آنا ہے, نہیں ٹھیک ہوا. آپ کے سامنے اب اسپیڈ کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ یہ پائن ایونیو پہ آپ نے دیکھا ہے کینسر ہاسپٹل, یہ بننا ہوتا تو ابھی بھی خالی پڑی ہوتی زمین, وہاں پہ صرف ایک بورڈ لگا ہوتا کہ جی بنے گا. آپ اس کو اب جا کے دیکھیں, پوری بلڈنگ کھڑی ہو چکی ہیں, ایک نہیں 4-5 بلڈنگز کھڑی ہو چکی ہیں, دیواریں بن چکی ہیں, اس کی مشینز ابراڈ سے لائی گئی ہیں, وہاں پہ رکھی گئی ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے نا, تو عوام کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ عوام کے لیے لگ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ روڈوں کو دیکھ لیں, آپ کہیں پہ آپ کو کوئی کھڈا نظر آتا ہے مین پہ؟ نہیں ہے نا. راتوں رات کہیں آگ بن بھی جائے, راتوں رات ٹھیک ہو جاتی ہے چیز. آپ کے پاس ہیلتھ کے پروجیکٹس دیکھ لیں, اس میں آپ نے ہیلتھ کی بات کی, میں اس میں ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کے, خواجہ عمران صاحب, میں ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں. ایک تو وہ ایسے انسان ہیں جو میرے جیسے جونیئر کو نا ساتھ لے کے چلنے والے ہیں. انہوں نے مجھے کھلی جو ہے نا اجازت دی, ہماری آپ نے جہاں وزٹ کرنا آپ کریں, میں کوئی چیز مجھے نہ پتہ ہو سمجھنا, میں ان سے رابطہ کروں, فوراً جواب وہ دیتے ہیں. دن رات وہ وزٹس پہ نکلے ہوتے ہیں, کبھی وہ کسی گاؤں میں گئے ہوئے ہیں, کبھی وہ کسی شہر میں گئے ہوئے ہیں, صبح آ کے اسمبلی پہنچے ہوئے ہیں, پھر جی وہ کہیں اور گئے ہوئے. نظر آ رہا ہے کہ ہمارے منسٹر کام کر رہے ہیں, ہمارے منسٹر ہماری عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کے علاوہ سارے منسٹرز کام کر رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں کام ہو رہا ہے, تو آپ کیوں نہیں اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے؟ یہاں پہ ایک اور بات کرتے ہیں, اکثر پولیٹیشین جو ہوتے ہیں ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں دیہاتوں کے اندر, جب لینے کے لیے ووٹ جاتے ہیں نا تو وہ وعدے بھی کر دیتے ہیں کہ یار ہم نے اس گاؤں کو بدل دینا, ہم نے پتہ نہیں اس کو 5 اسٹار ہوٹل کی طرح بنا دینا ہے. تو ایک میرا آپ سے یہی کویشچن ہے کہ وہاں کے وہ گاؤں کے اندر نا غریب لوگ ہوتے ہیں میکسیمم, یعنی کہ وہ لوگ جو مزدوری کرتے ہیں, سارا دن کھیت میں بیٹھے ہیں, تو شام کو مزدوری کیا ملتی ہے, 500-1000 مل جاتی ہوگی. تو اس کے لیے جو ہاسپٹل ہوتا ہے, جو بنیادی ضرورت ہے ہماری وہاں کے علاقے کا ہوتا ہے, اگر وہاں پہ سڑک ہی ٹھیک نہ ہو, اگر اس گاؤں کو ہم نے جس طرح ماڈرن گاؤں آج کل نظر آ رہا ہے, پہلے نہیں نظر آ رہا تھا. پتہ نہیں کتنے لوگ مر گئے ہوں گے جنہوں نے 1122 پہ کال کی ہوگی, مگر وہی کہ سڑکیں نہیں ہیں یار, کوئی وہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں, ایک غریب آدمی؟ نہیں جی دیکھیں, آپ کو میں بتاتی ہوں کہ گاؤں میں اب جن کے جو ایریاز ہیں, جن سے میری بھی ملاقات ہوتی ہے, ہمارے منسٹرز وغیرہ, انہوں نے اپنے ایریاز میں اب روڈیں بالکل ٹھیک کی ہیں. ٹھیک ہے,
گاؤں میں کسانوں کے لیے بھی سی ایم میڈم نے بہت کام کیا. کسان کارڈ ان کی اب تو ماشاء اللہ اب تو بہت بڑا ایک وہ مال بھی بن چکا ہے جہاں پہ آپ کو اپنے سارے جانوروں کی دوائیاں ہر چیز مل رہی ہیں. فرٹیلائزر. اس کے علاوہ جو ہے چھوٹے چھوٹے جو اب کلینکس بن چکے ہیں, مریم نواز کلینکس ہر جگہ پہ بن رہے ہیں. اسی لیے بن رہے ہیں تاکہ لوگوں کو چھوٹی سی چیز کے لیے بھی شہر نہ آنا پڑے. احساس, جی احساس ہے نا. آپ کو دوائیاں ہر جگہ مل رہی. میں اب اپنے اون پہ بھی جب میں وزٹس کرتی ہوں, مریم نواز کلینکس میں جاتی ہوں, ٹی ایچ کیوز میں جاتی ہوں, ڈفرینٹ وزٹس کرتی ہوں, میرا مین کنسرن یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ مریم نواز کے ویژن کے مطابق سب لوگوں کو دوائیاں مل رہی ہیں, مفت مل رہی ہیں. اور میں جا کے ڈسپینسری سے نہیں پوچھتی, میں رینڈملی مریض سے جا کے بات کرتی ہوں کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے, آپ کو ہر چیز صحیح مل رہی ہے. وہ بڑے خوش ہو کے بتاتے ہیں. سیٹسفیکشن تو پھر ہمیں اسی طرح مل رہی ہے نا کہ ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے کام کرے. مین بات یہ کہ جب آپ کا لیڈر ایک کام کرنے والا ہو نا تو نیچے کے لوگ کام کرتے ہیں. اگر لیڈر ہی ماشاء اللہ سویا رہتا ہے, دن رات میچ دیکھتا رہتا ہے, کرکٹ دیکھتا رہتا ہے, تو پھر کس نے کیا کام کرنا ہے؟ ہم سارے بھی سوئیں گے. یہی بات ہے نا, آپ کو جب ایک گائیڈنس ملتی ہے, آپ کو ایک پلیٹ فارم نظر آتا ہے, آپ کے اندر ایک جذبہ آتا ہے, آپ کے اندر ایک آنیسٹی آتی ہے, آپ کام کرتے ہیں. تو وہ ہماری ماشاء اللہ سی ایم میڈم کہہ رہی ہیں. انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے ہمارے فورسز کے حوالے سے, جوانوں کے لحاظ سے, جو سب سے پہلے ہمیں کوئی ادارہ نظر آتا ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا نظر آتا ہے کہ جو ہر ٹائم لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا رہتا ہے, ان کو سیو کرتا ہے. تو اگر ہم ایک چیز دیکھیں کہ انٹرنیشنلی جو ایک سپاہی ہے اس سے انٹرنیشنلی اگر ڈیوٹی کا پوچھا جائے تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, مگر پاکستانی جوان جو پولیس کے اندر ہے اس سے تو 18 گھنٹے کی ڈیوٹی لی جاتی ہے. تو اس حوالے سے کچھ آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے؟ جی بالکل, اس حوالے سے بھی کریں. اور ہمیں جو ہے رسپیکٹ کرنی چاہیے جو ہمارے فورسز کے نوجوان ہیں. گرمی ہے, بارش ہے, دھوپ میں کھڑے ہیں, دن رات لگے ہوئے ہیں. کس کے لیے لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے لیے لگے ہوئے ہیں, ہماری ہی سیفٹی کے لیے لگے ہوئے ہیں. اور اس پہ بھی بالکل ہم کام کریں. اور ہمیں اس طرح کے لوگوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ہمیں انہیں عزت دینی چاہیے, بڑھ چڑھ کے عزت دینی چاہیے. اور یہ چیز جو ہے اب اس حکومت میں نظر آتی ہے کہ لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں. لوگ ان کے پاس کھڑے ہو کے اگر وہ روکتے ہیں تو لوگ رکتے ہیں, اپنا چلان دینا ہے تو چلان دیتے ہیں. یہ رسپیکٹ ختم ہو چکی تھی پچھلی حکومت میں. وہ آپ کے سامنے بہت بڑی اگزامپل ہے 9 میں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی اگر میں نے بہت دفعہ روڈوں پہ دیکھا ہے کہ جی کوئی بیچارہ وہ پولیس والے خود کہتے ہیں جی میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے, میری تو کوئی عزت کرتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس حکومت نے عزت کرائی نہیں ہے, ان کی کوئی رسپیکٹ ہی نہیں کی ہے. تو پھر اب آپ کو جواب مل گیا. یہاں پہ ایک اور بات کرتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا آج کل بہت زیادہ ہے. تو سوشل میڈیا پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں, سارا دن گزار دیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا سے ارننگ ہوتی ہے, وہ پڑھائی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے 85% نمبر آتے ہیں, 80% آتے ہیں, وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ نے یہ ہنر والا کام سٹارٹ کیا ہے کہ ہنر مند افراد ہم سے رابطہ کریں, پنجاب گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے, کیا آپ نے پہلے کسی دور میں بھی ایسا پروجیکٹ دیکھا؟ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں آیا تھا, ہوائی فائرنگ ہی تھی یہ ساری. ماشاء اللہ سے یوتھ کے لیے سی ایم میڈم نے لیپ ٹاپ پروگرام شروع کیا جس میں آئی ٹی اسکلس پرووائڈ کر رہے ہیں, اے آئی اسکلس پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد انٹرنشپ پروگرام ہے جس میں بچے جو گریجویٹ ہو جاتے ہیں ان کو ایکسپیرینس دیا جاتا ہے تاکہ مارکیٹ میں ان کی امپلائبلٹی بڑھے. اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے ہونہار اسکالرشپ ہے, 100% آپ کو ٹیوشن فی دی جاتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کے لیے اسکول میل پروگرام ہے. میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میں پروگرامس کے نام لیتی جاؤں تو ہمیں بہت ٹائم لگ جائے گا. اسکول میل پروگرام کی وجہ سے 1 لاکھ اسٹوڈنٹ جو ہے دوبارہ انرول ہوا ہے, اسکولس میں آ رہے ہیں. تو آپ کے سامنے یہ سارے کتنا سی ایم میڈم نے ہر چیز پہ کام کیا ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, پانی لے لیں, صاف پانی کا پروجیکٹ شروع ہوا, بہت بڑا مسئلہ تھا پانی, تو بہت بڑا مسئلہ تھا. اس کے بعد آپ ہوا کو لے لیں, جو ہمارے اسموگ کے حالات تھے ان کے دور میں, آپ کو پتہ ہے ان کے دور میں جی یہ دروازے تک میرا لان نظر نہیں آتا تھا. آپ نے پچھلے سال کی سردیاں گزار کے دیکھا, کوئی اسکول بند ہوئے, کوئی مارکیٹس بند ہوئی, سب کھلا تھا. وہ بھی ہماری سینئر منسٹر کا ماشاءاللہ کام ہے. اور وہ اس پروجیکٹ کے لیے وہ خود کہتی ہیں کہ جی میں جب آئی ہم نے آتے ہی کام اس پہ شروع کر دیا تھا. حالانکہ اس ٹائم پہ اسموگ نہیں تھی گرمیوں میں, اسپرنگ میں, بٹ انہوں نے آتے ہی شروع کر دیا کیونکہ جب تک آئے گی تب تک ہمارے پاس ایٹ لیسٹ چیزیں سامنے ہوں گی, مشین سامنے ہوں گی. اسموگ ختم کرنی ہم نے ماشاءاللہ انہوں نے کیا. تو جو دعوے کیے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ.
तो उन दावों में आप देख रही हैं कि आने वाले दिनों में यही प्रोजेक्ट, अक्सर देखा भी तो ये जाता है ना कि कोई पुराना प्रोजेक्ट होता है, उसको नई आने वाली गवर्नमेंट ख़त्म कर देती है। जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर 50 बेड का अगर हम बात करें तो नए आना है, नया वज़ीर आला कोई बनेगा, उसने आगे उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देना है, फिर आगे चलना है। क्या आप समझती हैं कि जितने प्रोजेक्ट हैं आने वाले दिनों में आने वाली नस्लों के लिए ये मुफीद होंगे? बहुत, बिल्कुल होंगे। मैं और हम लोग इंशाल्लाह इन प्रोजेक्ट्स को हमेशा चलाएंगे। हमारी सीएम मैडम के सारे वादे हमेशा चलेंगे, क्योंकि हम अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हैं, हम अपने आगे फ्यूचर बच्चों उनके मुस्तकबिल की बेहतरी चाहते हैं। तो मैम क्या देखती हैं कि जो तहजीब पाकिस्तान का जब नाम आता है ना, तो एक औरतों की रिस्पेक्ट हर आदमी के जहन में आती है। तो असम्बली के अंदर जब अपोजिशन वाले फीमेल्स को टारगेट करते हैं, क्या होना चाहिए? ये खैर मेरा तो अपना भी पर्सनली एक्सपीरियंस है। इस बात में मुझे बड़ा दुख होता है कि ये हमारे ही लोग हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे ही भाई हैं जिनके दिलों में बिल्कुल कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आपने ऑपोजिशन हो के आपने एक इतनी अंदर गंदगी अपने पैदा कर ली है कि आप ज़रा नहीं ये चीज़ देखते कि हम असेंबली से बाहर एक आम खातून है, ठीक है, आपकी बहनें हैं और आप लोगों में कोई तहजीब नहीं है। ये मेरे ख्याल से उनकी तरबियत ऐसी है, उनके लीडर्स की तरबियत ऐसी है, उनके घरों में तरबियत ऐसी है, तो इसी वजह से मैं इस पर आगे कुछ कह नहीं सकती। तो यहाँ पे एक और कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे इदारों के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर एक वार चल जाती है। जैसे कि हमारा कोई ट्रैफिक वार्डन है, वो सारा दिन धूप के अंदर नासरीन धूप के अंदर खड़ा है, बड़े बड़े बूटों के अंदर खड़ा है, 47 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर खड़ा क्या कर रहा है? आपकी ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है कि कहीं पे ट्रैफिक बंद हुई ना तो ये सारा मसाइल जो बन जाने हैं मेरे इसकी वजह से मैंने ये रुकने नहीं देनी, मैंने इस ट्रैफिक को कंटिन्यू रखना है। हमें ये देखना भी तो चाहिए कि वो जो ट्रैफिक वार्डन है उसके घर के अंदर भी बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को पालता कैसे होगा? सुबह से लेके शाम तक वो ड्यूटी भी देता है, मगर सोशल मीडिया पे हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? अगर कोई वो रोकते हैं किसी को कि हेलमेट पहनना चाहिए, अगर हम हेलमेट नहीं पहनते तो इसका नुकसान किसको है? उन लोगों को कि उनके घर वालों को कि खुदा न खास्ता अगर कोई गिर जाता है तो उसके सर पे चोट लग सकती है, वो मर सकता है, उसके लिए खड़े। अगर हम बात करते हैं किसी पुलिस ऑफिसर की, कभी नाजरीन आप लोगों ने देखा होगा, कभी किसी पुलिस ऑफिसर को देखा हो आपने, अदारों की बात कर रहा हूँ, कि पुलिस ऑफिसर को देखा हो कि उसकी ड्यूटी कितनी है? 18 घंटे ड्यूटी है। 18 घंटे एक बंदा अपने घर से दूर होता है तो वो अपने घर वालों को कैसे संभाल सकता है? अगर वो ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है, अगर वो शहीद हो जाता है तो उसके घर के अंदर जो बच्चे होंगे वो किसको बाप कहेंगे? उनके लिए उनका बाप चला जाता है। मैम पूछने का मकसद ये है कि क्या हमें वो नेगेटिविटी एज अ कौम होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते छोड़नी देनी चाहिए कि हम जिस अदारे के खिलाफ भी बात करें तो एक दिन के लिए उनको उस अदारे में काम करना चाहिए। बेसिकली आप ये सवाल जो है ना एक आर्मी ऑफिसर की बेटी से पूछ रहे हैं। मैंने बचपन से अपने फादर को देखा, जब वो कैप्टन थे मैं तब से देखती आ रही हूँ। मैं और अम्मी घर में अकेले होते थे और वो बॉर्डर पे होते थे। मेरे अंदर फोर्सेस के लिए बेतहाशा रिस्पेक्ट है। मेरे घर में मेरे माँ बाप ने तरबियत ऐसी की है कि जी जो हमारे तो घर में बेसिकली आर्मी में तो आदमी ही काम करते हैं, बैटमैन्स होते हैं, कुक होते हैं, गार्ड्स हैं, सारे मैं उनके साथ ही रेज हुई थी। पानी खुद उठ के पीना है, ये नहीं ला के देंगे तुम्हें। तो मेरी तो तरबियत ऐसी हुई है। मैंने अपनी माँ को जान-ए-नमाज पे दुआएं करते देखा है, रोते देखा है जब फादर मेरे बॉर्डर पे होते थे। तो आप तो मेरे से बहुत एक गहरी बात कर रहे हैं। और जब ये 9 मई का हुआ था सिलसिला तो मैं लिटरली रोई थी। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतनी डिसरिस्पेक्ट आर्मी के लिए नहीं देखी लोगों में। ये इनका किया हुआ है। आर्मी की गाड़ी गुजरती थी तो हम खड़े होकर सलूट करते थे, खाना देते थे, वो जाते मैं थे। कैंटों में रही हूँ, मैं बॉर्डर्स पे गई हूँ। मैं आर्मी की एक यूनिफॉर्म बहुत रिस्पेक्टफुल यूनिफॉर्म होती है। इन्होंने क्या कर दिया था मुझे बताएं? कितनी बदनामी हमारी पूरे मुल्क की हुई थी, पूरी दुनिया में हुई थी। तो
ان لوگوں کے لیے میرا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا, سوری, کیونکہ میں نے ساری ریز آرمی میں ہوئی ہوں, اس کے بعد آ کے میری فادر ان لا کے پاس بھی, یہ بھی ریٹائرڈ پولیس کے ہیں, تو اوبیسلی ان کا بھی سٹاف اسی طرح ہے. میم یہاں پہ ایک اور سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں ایز اے قوم ہونے کے ناطے, تو ہم مثالیں دیتے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر وہاں کا کلچر کمپیریزن میں لے کے آتا ہے, ہم ترقی پذیر ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اگر ہم ایک ڈسکشن کرتے ہیں ویسے کہ پاکستان کے اندر کیا نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ صفائی کے لیے ستھرا پنجاب کا پروگرام ہے اور وہ بیچارے سارا دن روڈ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, مگر ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو ان کو نیگیٹو طریقے سے بلاتے ہیں. تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار ایک دن کے لیے جو نیگیٹو تنقید کرتے ہیں انہیں میں سوچتا ہوں کہ ایک دن کے لیے تو جھاڑو پکڑ کے سارا دن اگر تو سڑکوں پہ مارے گا تو میرا خیال ہے کہ آپ اس کی کیفیت کو سمجھ سکیں گے. اب باہر کے ملک کا کمپیریزن ایسا ہے کہ وہاں پہ ایک ٹائم ہے, 9 o'clock گاڑی آنی ہے, اگر آپ نے اس میں اپنے گھر کی جو بھی آپ کا ویسٹ ہے اس کو 9 بجے اگر نہیں رکھا تو اگلے دن 9 بجے آنی ہے. میرے ملک کے اندر جو گھروں کی صفائی ہے وہ ستھرا پنجاب کے لوگ کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کے خلاف, ہمارے جتنے بھی ادارے, میرے پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں, ان کے خلاف جب بات ہوتی ہے تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ نہیں جی دیکھیں, ستھرا پنجاب تو سی ایم میڈم کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اور میں تو بلکہ اپنے ویورز کو یہ ریکویسٹ کروں گی, ان کو ایک میسج یہ دوں گی کہ جب آپ لوگ روڈوں پہ گزرتے ہیں اسپیشلی اس گرمی میں, اور آپ کو ستھرا پنجاب کے لوگ روڈ پہ نظر آتے ہیں صفائی کرتے ہوئے, پلیز اپنی گاڑیوں میں تھوڑی سی نیسلے کی ٹھنڈی بوتلیں رکھا کریں اور ان کو جاتے جاتے روڈ پہ دیتے جایا کریں. اس سے آپ کو ثواب ملے گا, اللہ آپ کو اجر دے گا. اور وہ جو ایک بیچارہ آدمی, کیونکہ انہوں نے پورا دن لگے رہنا ہے, یہ کام کرتے ہیں ہمارے لیے کرتے ہیں, تو پلیز وہ بہت دعائیں دے گا آپ کو. یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ یہ اپنی ایک ہیبٹ بنا لیں, گھر سے نکلتے ہوئے بس ہر گاڑی میں جو ہے نا کوئی 5-10 بوتلیں ہوا کریں اور پلیز راستے میں لوگوں کو دیتے جایا کریں. میم یہ آپ سے کویشچن اب یہی ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر تنقید نظر آتی ہے, ایک سٹوری کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے, پھر وہ وائرل کیا جاتا ہے, پھیلایا جاتا ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اداروں کے متعلق تنقید ضرور ہو مگر وہ برائے اصلاح ہو, نہ کہ نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے ہو؟ اس حوالے سے کیا؟ ایک تو یہ سوشل میڈیا پہ کچھ مافی ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, بٹ میں یہ بھی ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ جی یہ کسی ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ ہیں جو صحیح کام نہیں کر رہے, آپ بچائے اس کا مذاق بنائیں سوشل میڈیا پہ, آپ اس کو ڈپارٹمنٹ کو بھی گندا کر رہے ہیں, آپ اس بندے کو بھی گندا کر رہے ہیں. اس سے بہتر نہیں کہ آپ آئیں ڈپارٹمنٹ کے پاس آئیں, آپ ادھر ہمیں بتائیں کہ جی یہ اس طرح ہے, یوں ہو رہا ہے, یہ مسئلہ ہے, آپ اس کو دیکھیں. تو کیوں نہیں ڈپارٹمنٹ دیکھے گا؟ ڈپارٹمنٹ دیکھے گا, ہم اسی لیے بیٹھے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. بٹ یہ جو ایک مافیا ہے, یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جان کے جو ہے نا اتنی سی چیز کو بے تکا فضول گندی زبان استعمال کر کے گند پھیلانا, وہ بس ایکچولی وہ اس چیز کے لیے بیٹھے ہیں, وہ اسی طرح کے لوگ ہیں, ہم کچھ کر نہیں سکتے. بٹ دس از ہاؤ آئی وڈ لائک کہ لوگوں کو اس طرح ایکٹ کرنا چاہیے. میم اب آخری کویشچن ہے آپ سے. آخری کویشچن سب سے پہلے تو ناظرین جو بات کرنے کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ماریہ طلال سے جس طرح یہ پرواز کارڈ پہ کام کر رہی ہیں, اس حوالے سے آخر میں کوئی پیغام میرے ناظرین کو دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہی یوتھ کو کہوں گی کہ پلیز بی آنیسٹ ود یور سیلف, ٹھیک ہے, اور فورسز کی عزت کیا کریں. یہ دن رات ہمارے لیے کرتے ہیں کام, ہمارے لیے یہ راتوں کو بھی اٹھے ہوتے ہیں, صبح بھی اٹھے ہوتے ہیں, یونیفارم میں ہوتے ہیں, 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں. پلیز ان کی ریسپیکٹ کیا کریں. اور میں نے آپ لوگوں کو پرواز کارڈ کا پورا ایک طریقہ بھی بتا دیا ہے, آپ کو میں نے اس کے فوائد بھی بتا دیے ہیں, اس میں پلیز اپلائی کرنا ہے تو آن لائن اپلائی کریں, اور انشاءاللہ باقی اللہ مدد کرے گا. تھینک یو جی. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو ماریہ طلال ہیں ان کا جو ویژن ہے وہی ویژن ہے جو وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن ہے کہ اگر یہ چاہتی ماریہ طلال تو ان کمروں میں آفس میں بیٹھ کر اے سی میں انجوائے کر سکتی تھی, مگر انہوں نے ایک مشن دیکھا کہ میں نے خدمت خلق کرنی ہے, میں نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, اور اس پاکستان کے غریب بچوں کے لیے کام کرنا ہے, ہنر مند افراد کے لیے کام کرنا ہے, اور اپنی وزیر اعلیٰ کا مشن میں نے ساتھ لے کر چلنا ہے. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میں لٹا چکا اپنا سب کچھ
اب مجھ میں بس تو باقی ہے, دنیا کہتی برباد ہے مجھ کو, دیکھ کہ اب مجھ میں تو باقی ہے, آزمائش کے بازار میں کھڑا رہا بیچو بیچ, سب نے لگا دی بولی بس تو باقی ہے, فرق نہیں پڑا کسی کے جانے سے, غرور تھا میرا کہ تو باقی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ محمد یاسین. یاسین بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ دعوے تو ہر گورنمنٹ کرتی ہے کہ ہم غریب لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. جی جی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جو پرواز کارڈ ہے جو لے کے آئے کہ ہنرمند جو افراد ہیں وہ باہر جا سکیں, غریب لوگوں کو آسان قرضہ مل سکے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, مریم نواز کے جو کارکن ہیں, جو اس کے وہ ہے کارڈ ہے ان کے, بہت اچھا وہ کام کر رہی ہے. یہ حکومت جو ہے مزدوروں کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہے. پچھلی حکومت سے ہمیں کچھ بھی نہیں ایسا ملا جو کہ ہم ترقی کر سکیں. باہر جانے کے لیے جو یہ قرضے کا کام ہے وہ بھی بہت اچھا کر رہی ہے. اچھا, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ مزدوری کرتے ہیں؟ ہاں, میں مزدوری کرتا ہوں. تو کیسا محسوس ہوگا جب آپ کا بچہ یہ وزیر اعلیٰ کا جو پروجیکٹ ہے پرواز کارڈ کے حوالے سے آپ کو لون مل جائے, آپ کا ہنرمند بچہ باہر کے ملک میں چلا جائے, تو آپ کے کیا احساس ہوں گے؟ بہت اچھے احساس ہوں گے ماشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. اگر یہ ہمارے ساتھ ہو جائے, ہمارے بچہ باہر چلا جائے, تو اسے ہم خوشی محسوس کریں گے. اچھا, تو ان محسوس کریں گے اس حکومت کے لیے. اور یہ حکومت جو نواز شریف کی, مریم نواز کی حکومت ہے, زندہ باد حکومت ہے. ہم اس کے فائن ہیں اور اس حکومت کو اچھی طرح سے. اچھا, تو مریم نواز کا یہ جو پرواز کارڈ ہے, اس کو ان کی ایم پی ہیں ماریہ طلال, وہ اس پروجیکٹ کو دیکھ رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. جی, ماریہ طلال اس پروجیکٹ پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. جی, اس کے بھی ہم شکر گزار ہیں. جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. چلیں, شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ ساجد علی. ساجد بھائی, یہ حلقے کے اندر میرا آنا ہوا ہے, مجھے صرف یہ بتائیں کہ پہلے تو پوچھتا ہوں آپ سے کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کے بہت اچھے کام کر رہے ہیں. کیا آپ ان کے کاموں سے مطمئن ہیں کہ وہ واقعی غریب کے حق کے لیے ہیں؟ انشاءاللہ جی, انشاءاللہ پوری امید ہے. اچھے کام کر رہے ہیں, بہت اچھے. اچھا, تو یہ بتائیں کہ ابھی ایک نیا کارڈ پروجیکٹ نیا سٹارٹ ہوا ہے جس کو پرواز کارڈ بولتے ہیں, جس میں ہنرمند افراد جو ہیں وہ باہر جائیں گے, ان کو غریب لوگوں کو آسان اقساط پہ قرضہ ملے گا. اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ بہت اچھی چیز ہے, بہت ہمارا ہی فائدہ ہے. ایسے کارڈ چلیں گے تو ہم باہر جائیں گے, بہت کمائی کریں گے, گھر بھی بھیجیں گے, آپ بھی کھائیں گے, اچھا فائدہ ہوگا. بہت اچھا ہے. اچھا, تو اس کو جو ڈیل کر رہی ہیں اس ٹائم پہ وہ ماریہ طلال ہیں, جو پروجیکٹ کو دیکھ رہی ہیں, پرواز کارڈ کو دیکھ رہی ہیں. کیا وہ حلقے میں آتی ہیں اور یہ غریب لوگوں کے ساتھ ملاقات بھی کرتی ہیں؟ بہت آتی ہے ادھر, اکثر آتی جاتی رہتی ہے, بہت ملاقات بھی کرتی ہے. تو یہ بہت کرتی ہے. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ پرواز کارڈ سے غریب آدمی کو فائدہ ہوگا اس پروجیکٹ پہ؟ انشاءاللہ جی, ضرور فائدہ ہوگا. تو کیا کہنا چاہیں گے عوام کو؟ بہت اچھا. عوام کو یہ کہنا چاہیں گے کتنا بھی ہو اس کے ساتھ آئیں اور باہر جائیں, کمائی کریں, اور حکومت کو بھی فائدہ ہوگا, ہم کو بھی فائدہ ہوگا. یہ بہت اچھی چیز ہے. چلیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ غلام نبی. غلام نبی, ایک سوال ہے کہ کیا دیکھتے ہیں آپ کہ ابھی مریم نواز کے بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو چل رہے ہیں, تو ابھی انہوں نے نیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا پرواز کارڈ, جس کے اندر ہنرمند افراد جو ہیں وہ باہر بھی جائیں گے اور ان کو آسان اقساط پہ قرضہ بھی ملے گا. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ, بہت زبردست یہ پروجیکٹ ہے. اس میں غریب عوام کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا. جو غریب عوام ہے, پہلے جو حکومت تھی اس نے تو غریبوں کو رول دیا تھا اور غریب جو ہے نا وہ در بہ در دھکے کھا رہے تھے. اب ماشاءاللہ یہ روزگار چلے گا, لوگ باہر جائیں گے اور باہر سے پیسے لے کر آئیں گے, غریبوں کے بچے بھی باہر جائیں گے اور وہ ادھر سے لے کے آئیں گے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت اچھا اقدام ہے ماشاءاللہ, بہت زبردست کام کر رہے ہیں. پچھلے والی حکومت کی نسبت سے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں یہ. اچھا, تو یہاں پہ ایک اور بات کر لیتے ہیں کہ کیا ان ایک پروجیکٹ, یہی پروجیکٹ نا ماریہ طلال کے پاس ہے, ماریہ طلال ایم پی ہیں مسلم لیگ نون کی, وہ اس پروجیکٹ کو دیکھ رہی ہیں, کیا وہ حلقے میں آتی ہیں؟
जी बिल्कुल आती हैं, आके विज़िट करती हैं, अपने जो गरीब आवाम हैं उनके साथ दुख सुख की हर घड़ी में उनके साथ शरीक होती हैं। बहुत अच्छी हैं, हल्के में बहुत ज़्यादा जो है मसरूफ़ रहती हैं वो। अच्छा, तो क्या समझते हैं आप कि पिछली गवर्नमेंट में कभी इस तरह का आपने प्रोजेक्ट देखा कि गरीब का बच्चा भी रोज़ी कमाने बाहर जाएगा और वहाँ से पैसे कमा के पाकिस्तान में भेजेगा? कभी इस तरह का प्रोजेक्ट पहले कभी देखा है कि गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा? जी बिल्कुल भी नहीं, गरीबों को तो पिछली हुकूमत ने जो है ना वो बस एक ही नारा लगाया हुआ था, बस ये महंगाई मकाओ, लेकिन काम नहीं, उनको बुजदार साहब जो थे वो काम बिल्कुल करते ही नहीं थे। अब माशाल्लाह देखें जिधर भी जाएं कोई नया से नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और बड़े अच्छे काम हो रहे हैं इस हुकूमत में। पिछली हुकूमत तो बिल्कुल नाकाम थी। अच्छा, एज अ मजदूर होने के नाते ये जो प्रोजेक्ट है आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम के लिए फ़ायदेमंद है? जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो गरीब आवाम है उसको बिलासूद कर्जा मिल रहा है, कारोबार के लिए मिल रहा है और घर बनाने के लिए मिल रहे हैं। ये इतने सारे कौन करता है, आज तक हमने तो नहीं देखे। ये आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है। अल्लाह ताला इनको जो है इज़्ज़त से नवाजे। ये वज़ीर अल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है माशा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सैफ अल नाम है। सैफ भाई, मुझे ये बताएं कि दावेदार तो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं कि हमने बहुत काम किया। क्या समझते हैं आप कि इस गवर्नमेंट ने काम कर रही है 2025-26 के अंदर जो वज़ीर आला पंजाब है? जी बिल्कुल कर रही हैं जी। मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लेके आ रही हैं और उनकी जो MP साहब हैं मारिया तलाल जो है वो भी बहुत अच्छे काम कर रही है। अच्छा, तो इस गवर्नमेंट के अंदर आप क्या समझते हैं कि कौन से काम है? अभी रिसेंटली मरियम नवाज साहिबा का प्रवास कार्ड है जिसको मारिया तलाल देख रही हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि ये हुनरमंद अफराद को बाहर भेजा जाएगा, आसान कर्जे मिलेंगे, इस हवाले से क्या कहें? ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके लिए बच्चे बाहर जाएंगे, वहाँ से पैसे कमा के पाकिस्तान में लाएंगे, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके लिए कर्जे भी मिलेंगे, वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है। जो बेरोजगार हैं वो रोज़गार हो जाएंगे, बहुत अच्छा वो है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस हल्के के अंदर आपने देखा है कि पहले काम हुए हों डेवलपमेंट के हवाले से, जिस तरह वज़ीर आला का विजन है उस हवाले से कोई काम हुए हों? जी बिल्कुल हुए हैं जी, बहुत काम हुए हैं। अभी मारिया तलाल जो है बहुत जगह पे जाके खुद विज़िट करती हैं, स्कूलों के हो गए, हॉस्पिटलों के हो गए, तो बच्चों से भी मुलाकात करती हैं, उनसे दुख सुख भी पूछती हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छा, तो पिछली गवर्नमेंट का कब कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आपने देखा है इधर लाहौर के अंदर जो हुआ हो? नहीं जी, नहीं देखा है। जो भी देखा है नून लीग की हुकूमत में देखा है जी, क्योंकि अच्छा, जो रोड हैं उनको भी देखा है, कोई ब्रिज है तो वो भी देखे हैं तो नून लीग की हुकूमत में। जहाँ पे बिजली भी नहीं थी अगर देखी है तो नून लीग की हुकूमत में। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे अवाम को कि इस कार्ड से फ़ायदा उठाएं ताकि हमारे बच्चे भी, गरीब मजदूरों के बच्चे भी बाहर जाएं, ज़र मुबादला कमाएं और पाकिस्तान लेके आएं? क्या कहेंगे अवाम को? जी अवाम को भी यही कहूँगा कि आप देखें ये कार्ड को, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आप ये अप्लाई करें, इससे फ़ायदा उठाएं, बच्चों को हुनर सिखाएं, बाहर भेजें, बाहर से पैसा आए, हमारा मुल्क जो है बहुत अच्छे तरीके से चल सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की नाम? ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੋਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸੁਲਭਾ ਹੁੰਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 2.5 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਲੈਣਾ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਲਣੇ ਆ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਇੱਕ ਸਾਥ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
कोई गरीब जो है वो अपना कारोबार कर सकेंगे या बाहर जाएंगे, जो भी करेंगे। अच्छा प्रोजेक्ट है। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद मुजाहिद। मुजाहिद भाई, क्या करते हो? सबसे पहले तो ये बताओ। सर मैं काम करता हूँ मजदूरी। मजदूरी करते हो, तो मजदूरी करते हुए मुझे ये बताओ कि जो मरियम नवाज हैं, हमारी वजीर आला हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं या डेवलपमेंट के काम हैं जो पंजाब के लिए हैं, वो आप किस तरह देखते हो उसको? सर बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं तो उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम जा रहा है। अच्छा, तो अगर आपको ये बताऊं कि उन्होंने अभी एक प्रवास कार्ड का आगाज़ किया है जिसमें हमारे मुल्क के हुनरमंद जो अफराद होंगे वो बाहर के मुल्क में जाएंगे, तो अगर आपको चांस मिले तो किस तरह का फील करोगे आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा फील करूँगा, क्योंकि हमें भी मौका मिलेगा बाहर जाने का, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, तो मुश्किल टाइम में अगर आपको कर्ज भी आसान एक साथ में मिल जाए तो वो कैसा लगेगा? सर देखा जाए तो यानी कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत है और पंजाब गवर्नमेंट आपको कर्ज भी दे जी और हुनर भी दे, और इस हवाले से क्या कहना चाहोगे? सर मुझे बहुत खुशी मिलेगी और घर वालों को भी खुशी मिलेगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह मैं उनके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। यानी कि उनके कामों से आप मुतमिन हैं? जी सर। वो हल्के में आती हैं? जी। तो आवाम को कुछ कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि मरियम नवाज को वोट दो और सबसे पहले उसका यानी कि खुश, यानी कि उनके जितने काम है उनसे मुतमिन हो आप? जी सर मुतमिन है सर। चल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल बासित। क्या करते हो? अब पढ़ता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जो हमारी वजीर आला है मरियम नवाज साहिबा, इनके आपको जो डेवलपमेंट के काम है इसको आप किस तरह देखते हैं? ये इन्होंने बड़ी अच्छी रोडें बनाई हैं और साथ में जो इन्होंने सारे काम करे हैं, गरीबों की मदद कर रही हैं, उनको इन्होंने रेडियाँ लगा के दिया सामने, ये बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है, अप्रिशिएट करते हैं उनको। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा को ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, तो यूथ के लिए उन्होंने लैपटॉप भी दिए थे, उस हवाले से क्या कहते हैं? ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। जो लैपटॉप वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनके लिए उन्होंने लैपटॉप दिए हैं, तो ये बहुत अच्छा एक एग्रीकल्चर है हमारा। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि पिछली गवर्नमेंट में कभी इस तरह की चीज़ देखी थी कि लैपटॉप्स मिले हों, सड़कों की डेवलपमेंट हुई हो, हॉस्पिटल के अंदर दवाइयाँ मिली हों? जो मरियम नवाज इस टाइम जिस तरह हॉस्पिटल पे काम कर रही हैं, एजुकेशन पे काम कर रही हैं, उसको किस तरह देख? जी, जो पिछली गवर्नमेंट थी तब तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ना रोडें थी, ठीक है, सारे करप्ट था, ठीक है, ना कुछ होता था, ना लैपटॉप मिलता था, ना ये गरीबों की मदद होती थी, ठीक है। अब बहुत बेहतर हो गया है पहले से, पाकिस्तान माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया है हमारा। अच्छा, तो एक बात और बता देता हूँ आपको कि एक प्रवास कार्ड है जो मरियम नवाज ने अभी रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसके अंदर मारिया तलाल है, MP हैं, उनको डील कर रही हैं, उसको अच्छे तरीके से देख रही है। उसमें है क्या कि हुनरमंद अफराद पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, कर्जा जो होगा आसान एक साथ में मिलेगा और हुनरमंद अफराद बाहर जाके काम करेंगे, गरीब लोग बाहर जाके काम करेंगे। इसको किस तरह देखते हो? इसको भी हम अच्छी तरह देखेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर अपना काम नहीं कर सकते वो बाहर के मुल्क जाके अपना काम शुरू करेंगे, अपने घर को खाना पीना उनका होगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनका ये है जो प्रोजेक्ट है। चलें नाज़रीन, अब बात करते हैं एक मजदूर से कि उन्हें क्या वज़ीर आला मरियम नवाज के जो प्रोजेक्ट हैं उसको वो किस तरह देखते हैं। प्रवास कार्ड के हवाले से उनसे बात करते हैं कि वो इनको किस तरह फ़ायदा देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? आमद अली जी नाम है। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। अच्छा, तो क्या देखते हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसको मारिया तलाल देख रही हैं कि हुनरमंद अफराद पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, आसान एक साथ पे कर्जा मिलेगा, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये बहुत अच्छी स्कीम चलाई है उन्होंने, पहले भी स्कीमें चलाई थी, अच्छी चलाई थी। बात ये है कि जो बोलते हैं कोई लोग होते हैं वो गलत बोलते हैं। अच्छा, जो हुकूमत आती है वो काम तो करती है आवाम के लिए, लेकिन आवाम को सब्र नहीं है, कुछ सब्र करना पड़ता है। कोई काम ऐसे होते हैं कम वक्त में तो नहीं हो सकते, कोई वक्त लगता है। अगर ठीक हुकूमत चला रहे हैं, बहुत अच्छी हुकूमत चला रहे हैं। पहले मैं भी ये सोचता था ये हुकूमत नहीं चला रहे, अभी उनको टाइम मिलेगा, अभी आस्ता आस्ता काम होगा। तो क्या देखते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने जो बुज़दार हुकूमत थी उस दौर में लाहौर में, पंजाब में, क्या आप समझते हैं कि काम हुए कि मरियम नवाज जो हमारी वज़ीर आला हैं उनके काम नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे? जी देखो, हम जो भी काम करता है ना अच्छा, हम उसको सपोर्ट करते हैं। मुल्क के लिए कोई बेहतरी करता है हम उसको सपोर्ट करते हैं।
बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो गरीब रेडी लगाते हैं ना सड़कों पर, ये जो आते सरकारी मुलाजम उठा ले जाते हैं, कभी किसी के खाना भी नहीं बनता। ये मजदूरी करते हैं लोग, तो शाम को अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं। अभी वो रेडी लगाते हैं, फ्रूट की लगाते हैं या कोई भी लगाते हैं, वो उठा ले जाते हैं। सरकारी आदमी आते हैं उठा ले जाते हैं। अभी वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? सपोर्ट करनी चाहिए गरीबों को। गरीबों को ऊपर लाएंगे तो मुल्क भी तरक्की होगी। ठीक है, गरीब खुशहाल होगा तो उंगली भी नहीं उठेगी। चलें, शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आपने प्रोग्राम को देखा और प्रोग्राम के अंदर जिस तरह मारिया तलाल ने मरियम नवाज के विजन को बताया कि उनका तो एक ही विजन है, वो विजन है खिदमत खल्क का। वो खिदमत खल्क जो गरीब आदमी के लिए होनी चाहिए, वो गरीब आदमी जो सारा दिन हुनर सीखता है और फिर ये सोचता है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार लेगा। मगर जिस तरह मारिया तलाल का कहना था कि ये जो परवाज़ कार्ड है, इससे वो गरीब लोग, हुनरमंद लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वो कर्ज़ों की शक्ल में हो, वो हुनर की शक्ल में हो, और वो जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए आसानियां पैदा करना उनका मेन मिशन है। अगर हम बात करते हैं तो वो मारिया तलाल ने ये भी कहा था कि हमें अपने अदारों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको देनी चाहिए जो सारा दिन धूप में खड़े होते हैं, जो सारा दिन अपनी आवाम के लिए खड़े होते हैं। वो अपनी ड्यूटीज़ को नहीं देखते कि वो 18 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, 20 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, वो धूप के अंदर खड़े हैं और बड़े बड़े बूटों में खड़े हैं। हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। बल्कि ऐसे लोग जो आपके घरों के बाहर खड़े होकर घरों की सफाई करते हैं, गली मोहल्लों को साफ करते हैं, तो उनको आप कुछ नहीं कहना, बल्कि उनको आप पानी की बोतलें पेश करें। ये एक नज़रिया था उस शख्सियत का जो ये चाहती है कि हम सारे पाकिस्तान के लिए काम करें, हम आवाम के लिए काम करें। और ये वो जज्बा था जो मारिया तलाल का अपनी लीडर मरियम नवाज के लिए था। तो नाजरीन, मुझे एक शेर याद आया कि सारी दुनिया में मेरे जी को लगा एक ही शख्स, सारी दुनिया में मेरे जी को लगा एक ही शख्स था बाखुदा, एक ही शख्स। ऐसा लगता था सभी इश्क किसी एक से थे, ऐसा लगता है मुझे मिलता रहा एक ही शख्स। वो जो मैंने उसकी मोहब्बत भी किसी और से की, उन दिनों शहर का हर शख्स लगा एक ही शख्स। मैं तो है इश्क तेरी कूजा गरी जानता हूँ, तुमने हम दोनों को मिलाया तो बना एक ही शख्स। मुझसे नाराज ना होना ऐ मेरे अच्छे लोगों, क्या करूं मेरी मोहब्बत ने चुना एक ही शख्स। अपने मेज़बान राना बाबर मसूद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज।